ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ احتجاج ایک تاریخ ساز احتجاج ہوگا، جس کے اندر ان کے تمام ورکرز اور مقامی قیادت شرکت کریں گے اور پھر ملک کے اندر بھونچال آئے گا۔ اس بھونچال کا جواب بھی تیار ہے۔ پہلے 26 نومبر کو 9 مئی کو لوگوں نے ان کو مسترد کیا، اب آنے والے 5 اگست میں ان کو مسترد کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، جو پہلے تھا وہی تھا، اب 26 نومبر سے بھی آگے بات جو ہے وہ چلی جائے گی۔ پرامن احتجاج کسی کو نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر کسی کا شوق یہ ہوگا کہ وہ 9 مئی کو برپا کریں گے یا 26 نومبر کو برپا کریں گے، اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے کس قسم کی تیاریاں کی ہیں؟ ہمارے رپورٹرز کی خبریں تو یہ ہیں کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ عظمہ بخاری جو وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کی، ان سے ہم بات کریں گے اس احتجاج کے اوپر۔ تو یہ سیگمنٹ ہمارا پہلا ہوگا۔ ہم صرف احتجاج پر فوکس نہیں کریں گے، 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھی ہے۔ 6 سال پہلے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک دوہری واردات کی، جب اس کا نام نہاد خصوصی سٹیٹس ختم کرنے کے بعد اس کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا۔ اس دوران تقریباً 26,000 کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، گینگ ریپ کے کیسز آئے ہیں، اور کشمیر کے اندر ایک بدترین بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب 5 اگست کے موقع کے اوپر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان ایک اور واردات کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو سٹیٹ کا درجہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ ہم آپ کو لیے چلیں گے، جہاں پر نیو یارک میں ہمارے مندوب موجود ہیں عاصم افتخار صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اگر ہندوستان ایسی واردات کرتا ہے تو پھر وہاں پر کیا لڑائی ہو سکتی ہے، اور کیا اقوام متحدہ واقعتاً پٹیچر تنظیم بن گئی ہے اور اس کا اب کوئی اثر نہیں ہے غزہ سے لے کے کشمیر تک۔ معاملہ صرف نیو یارک میں معاملات پر نہیں ہم چھوڑیں گے، ہم اس پروگرام کو چینی کے جن کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ چینی کا جن ابھی بھی چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کے اندر گھوم رہا ہے، بڑی مارکیٹس میں آپ کو چینی مل رہی ہے، چھوٹی مارکیٹ سے جہاں پر بھی ہماری ٹیم گئی یہی پتہ چلا کہ یہ جن چینی کھا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ کوئی بحران نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چینی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو 200 روپے کی مل رہی ہے۔ تو رانا تنویر حسین سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جن جو ہے اس کو انہوں نے بوتل میں بند کیوں نہیں کیا، اور اگر بوتل میں بند کر دیا تو پہلے نکالا کیوں تھا؟ تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ ایز ویل۔ بات کا آغاز کرتے ہیں عظمہ بخاری میں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے۔ عظمہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے رپورٹر جہانگیر خان نے ہمیں بتایا ہے کہ جو 5 اگست کو احتجاج ہو رہا ہے اس کے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ نے 150 کارکن گرفتار کیے ہیں، گھروں دفتروں ڈیروں پر چھاپے جاری ہیں، لاہور کی تمام ڈویژن میں ڈور ناکنگ بھی کی جا رہی ہے، کارکنوں سے شورٹی بانڈز لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پرانا وتیرہ ہے اس فتنہ فساد پارٹی کا، جس نے غیر حاضر ہونا ہوتا ہے نا کسی بھی ایکٹیویٹی سے، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5 سال میں سینکڑوں کالیں آئی ہیں، مطلب سڑکیں گرم کرنے لگے ہیں، فائنل کال ہے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی کال ہے وہ، لیکن اس کے اوپر رسپانس آپ کے سامنے ہے۔ ان کے باقی کارکنوں تو چھوڑے، مجھے یہ بتائیے کہ کتنے ایم پی ایز ایم این ایز آپ کو کبھی سڑکوں پہ نظر آئے ہوں؟ کسی نے جو ہے وہ کبھی کوئی ایونٹ لیڈ کیا ہو، کسی نے کوئی پروسیشن جو ہے وہ کیا ہو؟ ایک تو وہ لوگ جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں اور جو ابھی تک ایبسکونڈر ہیں، جنہوں نے اپنے قانون کو سرنڈر نہیں کیا ہے، ان کو فار شور جو ہے گرفتار کیا جائے گا۔ کل جو ہے اس حوالے سے سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے تھرو بھی، اور جو ان کے فیشل جو ان کی وہ ہیں تصویریں وہ موجود ہیں، تو اس بارے میں تصدیق میں کر سکتی ہوں کہ کل جو لوگ ہیں جو مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں، اور وہی چند لوگ ہیں جو فتنہ فساد کے لیے آپ کو کہیں باہر دکھتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ پبلک تو ایٹ لارج ہوتی نہیں، تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس میں 3 ایم پیز بھی ہیں آپ کے اور کارکنان بھی ہیں، ایم پیز بھی ہیں نا اس میں جن کے خلاف سزائیں ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔
اور جی ان کے خلاف سزائیں ہیں تو ظاہر ان کو تو سرنڈر کرنا پڑے گا. جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جس نے مذاق بنایا ہے پاکستان کے قانون کا, پاکستان کے اداروں کا اور شہداء کا, اس کو پکڑنا پڑے گا. یہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے, اس کو آپشن کے طور پہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا. سو اس لیے جو اس کے اندر انوالو ہے اس کو یقیناً گرفتار کرنا. اور پھر اب جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں, جن کو ابھی تک دیکھیں ان کے بڑے بڑے لیڈران جو آپ کہتے ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں, ان کو وہ بے گناہ ہے نا بقول ان کے, فالس فلیگ ہوا تھا بقول ان کے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ معصوم ہے بقول ان کے, تو ان کو سامنے آ کے سرنڈر کر دینا چاہیے نا. مراد سعید آج تک کیوں بھاگا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا پی ٹی آئی کے کسی بندے سے؟ اور یہ جب جوتی کی نوک پہ قانون کو رکھنے کا اور عدالتوں کو رکھنے کا جو ان کا رواج ہے نا, I'm sorry, وہ نہیں چل سکتا. کل آپ کیا شہر بند کریں گے؟ مجھے کل کے جو ایڈمنسٹریٹو ریگمورول ہے, ٹیک می تھرو دس پلیز, کہ آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ زیادہ ڈپلائمنٹس ہوں گی, سرویلنس ہوگی, آپ نے کیمرے کا تو ذکر کر دیا, لیکن وہ خاص مقصد کے لیے بھی استعمال ہوگا, جن لوگوں کو سزائیں ہوں گی, گرفتاریاں ہوں گی, آپ کنٹینر لگائیں گے, کیا ہوگا؟ بازار بند کروائیں, کیا ہوگا کل پنجاب میں؟ نہیں, ابھی نہیں, کوئی کنٹینرز والی ابھی تک تو میرے پاس کوئی اطلاع ایسی موجود نہیں ہے کہ ہم کو کنٹینرز لگانے. دیکھیں بات یا تو کوئی ہزاروں لاکھوں بندہ نکل رہا ہونا طلعت صاحب, تو پھر بندہ کنٹینر لگائے بھی. بات یہ ہے کہ جب وہ خود مہاتما باہر تھے, وہ اپنے جب وہ بہت پیک پہ بھی کہے جاتے تھے, جب وہ بہت پبلک سپورٹ ان کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ تب کبھی لاکھوں نہیں نکلا تھا, تو اب تو خیر کیا ہی بات ہوگی. سو اس لیے یہ جو ہے, لیکن ڈپلائمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی, وہ مجبوری ہے, بیکاز ہم ان کے رحم و کرم پہ جو پنجاب کے جو ریسورسز ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں نا, میٹروز کو آگ لگل ہے, جو گاڑیاں توڑنا, پولیس والوں کو مارنا ان کا مشغلہ ہے, وہ جو بغلیلے لے کے چلنا. اور پھر کل آپ کے جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے ایک ان کے لیڈر نے گوریلا جنگ کا اعلان کیا ہے. گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے طلعت صاحب؟ اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے, اور ہم ان کے حال پہ چھوڑ دیں؟ خدا نخواستہ ان کی وجہ سے کوئی مس ہیپ ہوگا تو آپ کہیں گے حکومت کہاں تھی, حکومت کی رٹ کہاں تھی. سو یہ جو گوریلا جنگ لڑنے کا جن کا ارادہ ہے نا, ان کو یقیناً ان کے رحم و کرم پہ ہم پنجاب کے لوگوں کو نہیں چھیڑ سکتے. چیف منسٹر صاحبہ اس پہ بڑی کلیئر ہیں اس حوالے سے, اطلاعات موجود ہیں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بھی اور باقی سے بھی, کہ ان کا ایک اور نیا 9 مئی کا پلان ہے کل کرنے کا. اور کل لاہور میں فیصل آباد, یہ کس جگہ؟ ہر جگہ جہاں ان کا بس چلے گا, یہ وہاں پر, یہ جہاں ان کا بس چلے گا یہ وہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہوگی. جس سے مراد کیا ہے؟ مطلب وہ جلاؤ گراؤ کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, فائرنگ کریں گے, آگ لگائیں گے, کیا 9 مئی کو تو بہت کچھ ہوا نا جی. سب کچھ کریں گے وہ سب کچھ کریں گے. اور لاشیں گرانا بھی جو ہے وہ ان کے ایجنڈے میں ہمیشہ, آپ کو پتا ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا اس فتنہ فساد پارٹی کا ایک آپ اسپیسیفک انٹیلیجنس رپورٹس کی بات بتا رہی ہیں کہ لاشیں بھی گرانے کا پلان ہے, گھیراؤ جلاؤ کرنے کا بھی پلان ہے, ایک اور 9 مئی پلان ہو رہا ہے. یہ اسپیسیفک انٹیلیجنس رپورٹ ہے یا عمومی طور پر مجھے کاغذ فل کر کے بھیج دیتے ہیں؟ نہیں, میں جو بھی آپ کو کہہ رہی ہوں وہ ظاہر ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اور ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں, جس حوالے سے ظاہر ہے ایک تیاری کرنی پڑے گی. بیکاز ایک نیا 9 مئی نہ پاکستان نہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم افورڈ نہیں کرتے. جہاں ہم ایک طرف ترقی کی بات کر رہے ہیں, معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, جہاں پنجاب جو ہے اس میں ترقی کی جو ہے صوبے مثالیں دے رہے ہیں, جہاں وہاں پر ایک امن اور سکون ہے, وہاں پر پنجاب کی حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یقیناً پنجاب میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ 9 مئی غلطی سے ہو گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ شاید اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ یہ اس حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اب ہمیں اندازہ ہے کہ یہ 26 نومبر کو بھی. تو یہ مرکزی لیول پر عظمہ صاحبہ مرکزی لیول پر پلان ہوا ہے یا صوبائی اور علاقائی پر پلان ہوا ہے یہ سب کچھ؟ میں طلعت صاحب پنجاب کے حوالے سے بتا سکتی ہوں کہ جو ان کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں. کچھ گروپس ہیں جو سینیٹی کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ احتجاج کو صرف احتجاج کے رنگ میں ہونا چاہیے. کچھ ایسے ہیں جن کے خیال میں جب تک خون خرابہ نہیں ہوگا ان کے مقاصد حل نہیں ہو سکتے, انارکی نہیں ہو سکتی. اور پہلے بھی 9 مئی کیوں تھا؟ 9 مئی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے تھا نا, یا پھر اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بغاوت کرانے کی کوشش تھی, اگر میں کھل کے کہوں تو. سو اب بھی ان کی کچھ ایسی ہی کوشش ہے. جو یہ اشتہار آیا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر
وہ آپ نے دیکھا ہے نا, $1,80,000 جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے گئے ہیں, اور اس کے اندر گارنٹی کی گئی ہے کہ عمران خان ایڈوانسز US انٹرسٹ جنہوں نے حقیقی آزادی لینی تھی اور ہم کوئی غلام ہیں, اور وہ اس قسم کی باتیں جو ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ چارج شیٹ کیا ہے ونس اگین. پہلے اپنے کالمز کے ذریعے بھی عمران خان کرتے ہیں. اس اشتہار کا کل کے واقعات سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا نا عظمت صاحبہ, اس اشتہار کا کل کے واقعات سے تو ہوگا. نہیں, آپ ڈاٹس جوڑیے نا طلعت صاحب, آپ ڈاٹس جوڑیے. آپ ایک بہت سینئر, میں معلومات جوڑ سکتا ہوں, ڈاٹس جوڑنا آپ کا کام, میں معلومات جوڑوں گا. میں کرتی ہوں, چلے میں معلومات دیتی ہوں, اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کر لیجئے. ایک دن پہلے اس اشتہار کا آنا جس کے اندر پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے سپہ سالار کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, ریاست کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا جائے اور ایک ایسی فضا کریٹ کی جائے جیسے پتہ نہیں ابھی 5 اسٹار کی تمام تر سہولتوں کے ساتھ جو ہے موصوف جیل گزار رہے ہیں. اور ایک طرف وہ واقعہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا میری بات کرا دیں, تو انہوں نے کہا 20 منٹ ایک ہفتے میں ملتے ہیں, وہ آپ کے پورے ہو گئے. ان کو 1.5 گھنٹہ ایک گو میں اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بائی دا وے بیٹے جو ہیں ان کو بیٹوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کا خود کا بیان ہے کہ جی وہ صرف مجھے ملنے آ سکتے ہیں, تحریک چلانے نہیں, لیکن باقی جو بچے ہیں دوسرے لوگوں کے بچے ان کو جنون سکھا رہے ہیں پچھلے 26 سال سے, اور ان کو جنون طاری ہے ان کے اوپر, ان کو جنون جو ہے وہ پھر وہ سڑکوں پہ دکھانے کے لیے ان کو لاتے بھی ہیں. تو یہ جو ان کے اندر یہ گروپ ہے نا, یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور میں نے آپ سے خود کہا, میں نے تو یہ گوریلا وار کا ٹرم یوز نہیں کیا نا, یہ ان کے اپنے لیڈروں کے منہ سے گوریلا وار آ رہی ہے. اور پھر یہ عوامی فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے, چلے مجھے سمجھائیں. عوامی فیلڈ مارشل کوئی مطلب ہے, کوئی اس کی تک ہے, یعنی ایکچولی یہاں دماغ کی خرابی ہے, اور ایک شخص کو پن پوائنٹ کیا ہے اور اس شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. ان کے خلاف جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تب بھی کیمپین ہوتی ہے, ان کے خلاف پوری ہے وہ کانگریس مین ہوں یا لابیسٹ فرمز ہوں, ان کے ذریعے اندرونی طور پر خلفشار پھیلا کے, اب آپ نے معلومات جو دی, اندرونی طور پر خلفشار پھیلانا مقصود ہے, پاکستان کی ریٹ کو کمزور دکھلانا مقصود ہے, اور اس اشتہار کے اندر جو کیمپین ہے اس کو ذرا تندی اور تیزی دینی ہے کہ ہم تو آپ کو پہلے بتاتے تھے کہ کتنا یہ غیر مقبول نظام ہے اور اس کو آپ گرانے کا بندوبست کریں. تو آپ یہ اب آپ نے معلومات کے ڈاٹس ملا لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سب کا آغاز کل سے ہوگا. کل کا پروگرام ان کا ویسے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کوئی پروگرام آپ کو پتا چلا ہو کہ کیا پروگرام ہے؟ جب پروگرام نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے نا طلعت صاحب. جب پولیٹیکل پارٹی کوئی کال دیتی ہے تو وہ کہتی ہے جی ہم فلانی جگہ پہ کوئی ریلی نکالیں گے, ہم نے فلانی جگہ پہ جلسہ کرنا ہے, ہم فلانی جگہ پہ یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. جب کوئی اطلاع نہیں آتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ موب کے سر کے اوپر جو ہے وہ کچھ کرنے کا پلان کر رہے ہیں, اور وہی کل کا پلان ہے. آپ اس سے مراد یہ کہ آپ مکمل طور پر اس سے واقف بھی ہیں اور اس کے اوپر فوکس بھی آپ نے کیا ہوا ہے. اب جو حالات آپ نے بتائے ہیں ہم اس کے اوپر مزید بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی پروجیکشنز کیا ہیں کہ ممکنہ طور پر پنڈی میں بھی دیکھ رہا تھا آپ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا, کوئی خاص ایریاز ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس کیا وہ کہ یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر تو ہم نے بالخصوص کام کرنا ہے, اس قسم کا کوئی آپ کا کاؤنٹر پلان تو ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہے دیہاتوں کے اندر کوئی بڑی جگہ نہیں ہے نا جس کو یہ اٹیک کر سکتے ہیں, یا کوئی دفاتر ایسے نہیں ہے 9 مئی کی طرح جس کو یہ اٹیک کر سکتے ہیں. بڑے شہروں کے اندر یہ حرکت پہلے بھی کی تھی. تو میری صرف ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہے کہ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان تمام والدین سے جو ہے وہ ملتمس ہوں, ان سے میری التجا ہے کہ جن کے اپنے بیٹوں کی حفاظت ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے, جن کو وہ کسی جو ہے گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, وہاں آپ کے بچے اس کا ایندھن کیوں بنے, اور آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ کسی کی سیاست کی بھیٹ نوجوان بچے جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. میں خود ماں ہوں, میں سمجھ سکتی ہوں کہ جیسے جیسے بیٹا جوان ہوتا ہے نا, ماں کی جو ہے خواہشات اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہیں, جوان ہوتی ہیں.
سو اپنے بچوں کو خدا کا واسطہ ہے اس کسی فتنہ فساد کی سیاست سے دور رکھیں. کل جو ہے وہ کسی بھی بہکاوے میں آ کر کسی بھی, اب جو بچے اریسٹ بھی ہوئے ان کے سٹیٹمنٹس جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں, انہوں نے کہا ہمیں, انہوں نے بہکاوے میں ہم آ گئے, ہمیں انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جا کے آگ لگا دو, اور ہم جو ہے جذباتی ہو گئے تھے. تو جھوٹ بولنے کی بھی ان کو عادت ہے. وہ 9 مئی سے پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تھے مہاتما ان کے, اس وقت بھی انہوں نے کہا عمران خان کو مارا گیا ہے, اس کو زخمی کر دیا ہے, نکلو باہر, یہ کرو. سو ان کو یہ ہیجان انگیزی جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو اشتعال دلانا ان کی سیاست ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اس اشتعال اندیزی کی سیاست سے محفوظ رکھے, بیکاز ان کے مقدر میں بھی ترقی کرنا ہے, ان کے مقدر میں بھی آگے بڑھنا ہے, ان کے مقدر میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس ہیں, ان کے مقدر میں یہ غلیل گالی اور یہ جو اسلحہ ہے یہ نہیں ہے. I have to leave it there. عظمت صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اب ہم آپ کو نیو یارک لیے چلتے ہیں, جہاں سے پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب امبیسڈر عاصم افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج تیاریاں ہیں یوم استحصال کشمیر منانے کی, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پہلے تو ہندوستان کے معاملے پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو سیکرٹری جنرل کا ایک بیان میرے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور جو دیرینہ تنازعات ہیں دونوں ممالک کے اس کے لیے ہم پر امید ہیں اس کے حل کے لیے, اور اقوام متحدہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں میں معاون کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ جانتے ہوئے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان پاکستان کے مابین کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا ہونے والی ہے, یا یہ ایک محض بیان تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہوں گا کہ یہ خالی ایک بیان تو نہیں تھا, یہ ایک سیریس ڈسکشن تھی اور سیریس ایفرٹ تھی, کیونکہ اس ایسکلیشن کے بعد جتنی تمام ایفرٹس جو تھیں جو کہ they were aimed at de-escalating the situation and then the ceasefire came into effect. اور اس کے دوران جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر this is the most prominent point. پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو کشیدگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے, اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے. لیکن اگر میں پوچھ پاؤں کہ اقوام متحدہ کے لیول پر جس کو ہم انیشیٹو کہتے ہیں, تو مسئلہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو بہت عرصے سے آئیڈینٹیفائڈ ہے, متعدد بڑی اور چھوٹی اور براہ راست اور ضمناً جو اس کے اوپر ریزولوشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں, بیانات بھی آتے ہیں, ہم بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو کشمیر کے اوپر بیان آیا ہے پاکستان کے فیڈرل منسٹر کی طرف سے, اس میں انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ اس کے اوپر کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. تو ہماری توقعات زیادہ ہیں اقوام متحدہ سے. اقوام متحدہ جو ہے وہ جب بحران ہوتا ہے تب اس کی دلچسپی ہوتی ہے, پھر بعد میں غائب ہو جاتی ہے, یا اقوام متحدہ خود ہی ایک پھٹیچر تنظیم بن گئی ہے جس کا اس قسم کے معاملات کو ریزالو کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں؟ دیکھیں, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ایز اگینسٹ یوز آف فورس اور فورسفل ایکشن, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پیسفل سیٹلمنٹ کی اور پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس کی. تو یہی چیز ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری صدارت تھی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس مہینے کی, جو ہمارا جو مین انیشیٹو تھا دیٹ واز اباؤٹ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس, ڈائلاگ, ڈپلومسی, پریونٹیو ڈپلومسی. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اب پیسفل سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیز ہیں اگر, تو دونوں پارٹیز جب بیٹھتی ہیں متفق ہوتی ہیں اور وہ اس کو جو اپنا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں تو تب بات آگے چلتی ہے. پاکستان تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کے لیے تیار ہے, بھارت تیار نہیں ہے, جس کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, جس کے لیے امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے, جس کے لیے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے, باقی دوسرے ممالک نے کہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک مومنٹم ہے, جس از اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشن آلسو اینڈ دیر از اے پریشر آلسو which is being conveyed to India that they must revert to dialogue. میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال میں we can just blame the United Nations. تو UN تو اپنا کام کر رہا ہے. اگر ایک
ملک جو ہے وہ بضد ہے اور جو اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر دین وی ہیو ٹو کال آؤٹ دیٹ کنٹری. یہی سچویشن آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ہے، اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقوام متحدہ کی یہ ناکامی ہے، یہ ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریشر ڈالیں، اس قسم کا پریشر ڈالیں کہ جو آپ نے جو ریزولوشنز اڈاپٹ کی ہیں جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے. ٹھیک. اچھا، اب اگر اعداد و شمار کی بات کریں تو اب کل جو ہے وہ 6 سال مکمل ہو جائیں گے جو ہندوستان نے واردات کی اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا دوبارہ قبضہ جمایا، کسی اور طریقے سے ان کو یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کر دیا. اب جب ہم 6 سال ختم ہونے کے اوپر بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں جو ابھی تک وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں 1000 ہوئی ہیں، جو شدید زخمی ہوئے ہیں 2500 کے قریب ہیں، گرفتاریاں 30,000 کے قریب گرفتاریاں پچھلے 6 سال میں ہو چکی ہیں، جو گینگ ریپ ہیں اس کے کیسز 136 ہیں. اور اس جنگ کے بعد بھی ہم نے دیکھا پہلگام کو بہانہ بنا کر کیسے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں جا کے وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور ٹی آر ایف کو اب یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم یہ تمام تناظر دیکھتے ہیں تو ایک اور ہمیں واردات بھی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. شنید یہ ہے کہ اب وہ اس کو اسٹیٹ کا درجہ دے کے تو اپنے آئین کے اندر مکمل طور پر ضم کر دے گا. اگر کچھ ایسی واردات ہوتی ہے تو یو این کے اندر کیا یہ کیپیسٹی موجود ہے یا وہاں پر کچھ سننے والے ہیں کہ اس قسم کے معاملات سے علاقائی کشیدگی بڑھ جائے گی، حالات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں، جو آپ نے ذکر کیا 6 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور جو 5 اگست 2019 کے جو واقعات تھے، بیسیکلی دوز ور یونیلیٹرل اینڈ illegal actions and they were described as such by the UN. سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی 8 اگست کی، اٹ واز ویری ایویڈنٹ کہ یہ جو اقدامات تھے وہ they were not only unacceptable to Pakistan but from UN's perspective they were also null and void. تو نہ ہی 5 اگست 2019 کو لیے گئے اور اس کے بعد سے جو سٹیپس ہیں وہ تمام سٹیپس یا کوئی اور سٹیپس اگر وہ لیتے ہیں ان کی کوئی قانونی لیگل حیثیت نہیں ہے اقوام متحدہ کی نظر میں. اچھا، اب جنگ بندی تو ہو گئی ہے، سرحدوں کے اوپر تو جنگ بند ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نیو یارک کے اندر جو آپ کے مابین اور بھارتی مندوب ہیں ان کے مابین یہ جنگ وقفے سے جاری رہتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ ہتھیار استعمال کرتے ہیں الفاظ کے اور پاکستان کے سٹینڈ کے، عمومی طور پر اقوام متحدہ میں اب جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو پہلے تو کہا کرتے تھے، ایک امریکن ڈپلومیٹ نے کہا تھا جی کہ کشمیر ہیز بیکم اے یون، کہ جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم انگڑائیاں لینے لگتے ہیں کہ بھائی یہ پرانا مدعا ہے. اب یہ جنگ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید زیادہ الرٹنس ہے بین الاقوامی کمیونٹی میں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو آپ کے آرگومنٹس ہیں ہندوستان کے مندوب کے آرگومنٹس کے خلاف، وہ دے آر فالنگ آن ایز دے سے ریسیپٹیو ایئرس؟ دیکھیں، یہ انٹرنیشنلائز تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بھی بھارت کے اپنے اقدامات کی وجہ سے ہی ہوا جیسے بھی ہوا. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو بین الاقوامی برادری تھی اٹ واز کوائٹ رسپانسو ٹو دی ہول سچویشن. سیکرٹری جنرل سے لے کے بہت سارے ممالک جنہوں نے اس میں رول پلے کیا، اور ایون جہاں پہ یہاں کے جو صدر ہیں، صدر ٹرمپ، اب تقریباً 27-28 یا شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ اس تمام چیز کو کانگریس نے کاؤنٹ کیا جی، کانگریس نے کاؤنٹر لگایا، وہ کہتا ہے 33 مرتبہ اس نے کہا ہے. The point was کہ it gained a lot of attraction and it continues to do so. And the reason is obvious کہ یہ دو چھوٹے کوئی ملک کسی دور دراز دنیا کے علاقے میں نہیں ہیں، ساؤتھ ایشیا کے 2 بڑے ممالک ہیں، اور it is very evident before the international community that the core issue that is bedeviling their relationship is Jammu and Kashmir. ہم ان تمام ڈیولپمنٹس کو بالکل پاکستان میں فالو کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی ایک اور واردات ہوتی ہے
تو ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ واردات کیسے پلے آؤٹ ہوتی ہے، کیسی بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر جس کو دوبارہ سے یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ کشمیر کا مدعا کتنا اہم ہے اور کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا گھمبیر ہے. اگر ہندوستان کوئی اور واردات کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی فوکس رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام جاری ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نیو یارک سے ہم آپ کو چینی کی مارکیٹ میں لیے چلیں گے. ناظرین، چینی کے معاملے کے اوپر واپس آتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں رانا تنویر حسین صاحب سے، جو وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی PMLN کے سینئر موسٹ اور سینٹرل لیڈرز میں سے ایک ہے. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آج ہماری ٹیم اسپیشلی میں نے بھیجی، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ رانا صاحب سے میں اوپننگ سوال جو غلط کر دوں. تو چھوٹے محلوں اور دکانوں کے اندر چینی دکاندار نے رکھی نہیں ہوئی اور وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے. جو باقی سٹورز ہیں، بڑے سٹورز، اس کے اوپر آپ کو 185 کی مل رہی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ چینی کا بحران ہی کوئی نہیں، چینی ہے نہیں. آپ کہتے ہیں بحران نہیں ہے. تو کدھر ہے چینی رانا صاحب؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میل اونر جو ہیں وہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ منافع نہیں، نجائز منافع خوری کریں اور اس کو سچویشن کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. پھر اس کا جو چین ہے وہ میڈل مین ہے، جو ایک سٹاکیا ہے یا ہولڈر ہے، اس میں بہت بڑے سٹا باز بھی ہیں. 2-4 ہیں لوگ، بالکل 2-4 سے زیادہ نہیں، باقی تو ڈیلر ہیں. سوری، تو باقی کریانے والے ہیں، کریانہ والے ہیں، وہ نیچرلی وہ بھی 1-2 روپے اس میں مارجن ان کا ہوتا ہے. اگر پیچھے سے لیکن ان کا قصور نہیں ہے نا رانا صاحب جی. ان کو چینی اگر مل نہیں رہی تو کریانے والے پہ کیا چھاپے مارے ہیں؟ ان کا تو قصور نہیں ہے نا. دیکھیں، یہ اصل میں اس کی میں بتاؤں، یہ ایڈمنسٹریٹر جو میز لے رہے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن چینی جو پچھلے سال تھی جس کی بات ہوتی ہے، میرا خیال آپ نے اگر سنا ہے ساری تفصیل تو رپیٹ میں کروں گا تو تھوڑا سا 2 منٹ جو میں نے تفصیل سنی ہے. آپ بتائیں نا ابھی چینی ہم کہاں سے لیں؟ مجھے بس یہ بتا دیں ابھی ہم چینی کتوں لئی ہے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں چینی اویلیبل ہے. چینی جو آپ گلی محلوں کی بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی پرائسز کا فرق ہے یا اویلیبلٹی کا فرق ہے. اویلیبلٹی اس طرح نہیں ہے کہ وہ مہنگی چینی انہوں نے خریدی ہوئی ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس ریٹ پہ بیچے تو ان کے لیے چینی غائب کر دینا ایک آپشن ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں جس طرح اسلام آباد میں ہیں، میں صبح بھی روزانہ میں بندے بھیجتا ہوں اپنے، اور کل کہہ رہے تھے سچویشن بہتر ہوئی ہے، لیکن آج کہتے تھے بالکل کنٹرول میں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں دکان کا نام نہیں لوں گا، بڑا سٹور ہے اسلام آباد کا. میں آپ کو آپ نے کل کا ذکر کیا نا رانا صاحب، 203 روپے کے اوپر چینی ملی ہے. رسید میرے پاس ہے چینی 203 پہ ہے. غریب بندہ نہیں لے سکتا. آپ نے 173 پہ رکھی ہوئی ہے. اکا دکا جو دال اگاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھو نا یہی تو انفورسمنٹ ہم کر رہے ہیں. ہم نے ایکس میل جو چینی کی پرائس ہے وہ 165 رکھی ہے اور آگے ریٹیل پہ 173 رکھی ہے. کیوں 8 روپے کا مارجن ایک یوزلی ایک پریکٹس ہے یا ٹریڈیشن ہے یا اس میں اتنا خرچہ ان کا انکلوڈنگ دیئر ریزنیبل پرافٹ، وہ 8 روپے بنتا ہے مل سے لے کے کرانے تک. آپ مل اونرز کیوں نہیں پکڑتے رانا صاحب؟ جی نہیں، مل اونرز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اصل میں تو مسئلہ وہاں پہ ہے نا. مل اونرز تو دیکھیں، مل اونرز کا جو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مل اونرز کا سٹاک جو ہے وہ ویچولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں FBR کے، ریونیو والوں کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوڈ ڈپارٹمنٹ کے. ان کا سٹاک ویچولی ٹیک اوور کیا ہوا ہے. ٹیک اوور ان دا سینس کہ ادھر سے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس کو ریلیز ہو رہی ہے، کیا کارپوریٹ میں ہو رہی ہے یا کوئی زیادہ لے رہا ہے. تو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. رانا صاحب آپ کو پتا ہے جتنا مال ہے ان کے پاس، آپ نے 10 بندے بٹھا لیے، 10 بندوں کو انہوں نے 20 چینی کی بوریاں ہی دے دینی ہے، انہوں نے چپ کر جانا ہے. وہ کون سی صحیح رپورٹنگ کرتے ہیں رانا صاحب؟ یہ تو بڑے لیول کے اوپر چھاپے پڑنے چاہیے. وہ وقت بھی آ جائے گا، لیکن آپ وہ یقین رکھیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی. طلعت صاحب میں واقعی جینوئنلی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی سچویشن تھوڑی خراب ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. جب آپ بات کرتے ہیں، جب ہم ٹی وی پہ اس طرح کرتے ہیں یا ہم کچھ کو ایسے میز لیتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے تھوڑی سی پینک کی سچویشن ہوتی ہے. ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے کہ یار یہ تو شارٹیج ہو گئی ہے تو میں نے 1 کلو چاہیے، میں 2 کلو لے لوں. جب وہ اس سائیکی کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتا ہے
تو جو وہ پھر نیچرلی ان کو موقع ملتا ہے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا، جو دکاندار بھی ہیں، مڈل مین بھی ہیں، اور لیکن مارکیٹ کو مینوپولیٹ تو کیا ہے نا جی، کارٹل تو بنا نہ رانا صاحب، ہم کیوں اس سے انکاری ہیں؟ آپ نے اگر نہ بنا ہوتا تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کے نام کیوں ڈالتے؟ اور آپ نام بھی نہیں بتاتے جن کے نام ڈالے ہیں آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ۔ میں بتاؤں کہ بہت سارے ہم نے میت لیے ہیں جو اتنے بتانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں۔ نہیں بتائیں نا آپ رانا صاحب، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کا حلقہ ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، نہیں بتائیں نا لوگوں کو، اعتماد ان کا حاصل کرے تاکہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ کچھ میت ایسے ہیں جس کو ہم بتانے سے یا اس کو اوپن کرنے سے وہ انفیکٹو ہو جائیں گے، لیکن ان میز کا سیک جو ہے نا، سیک پہنچ رہا ہے ان کو، اور چیزیں بالکل کنٹرول میں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آ جائیں گی کنٹرول میں۔ میں آپ کو بالکل تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ اس سیک کے ساتھ جو ہے نا وہ چینی کا شیرہ بنا رہے ہیں، وہ اس سیک کے ساتھ وہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، وہ تو آرام سے مزے کر رہے ہیں اس سیک کے ساتھ، وہ ہاتھ سیک رہے ہیں اس سیک دے ہوتے۔ نہیں وہ سیک تو پہنچ رہا ہے ان کو، وہ میرے ساتھ بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنا تعاون کیا، 165 پہ کر دی، لیکن جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو سلوک ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بہت سارا ان کو جو دیکھیں ان کے لیے کوئی اور بڑی سزا نہیں ہے۔ چینی اونر کا ایک بتاؤں آپ کو، اعداد و شمار پتہ ہے، میں عوام کے لیے، انہوں نے میں بتایا جی کہ جب چینی کی قیمت 1 روپے اوپر جاتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 1 ارب روپے کے برابر پروفٹ وہ جنریٹ کرتی ہے، جو مختلف جگہ پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ 1 روپے کے اوپر آنا صاحب، وہ اپنے بندے ہیں، وہ خود مان رہے ہیں۔ نہیں ان کا پتہ نہیں حساب کیا ہوگا، میں نے تو کبھی حساب نہیں کیا۔ نیچرلی پرافٹ میں تو فائدہ فرق پڑتا ہے، کتنا پڑتا ہے، 1 ارب کا پڑتا ہے، 2 کا پڑتا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ درست ہوگی، میں نے تو کبھی نہیں یہ حساب کیا۔ لیکن یہ میں طلعت صاحب واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینی کی سچویشن میں صبح شام دیکھتا ہوں، ابھی مجھے شام کی رپورٹ آ جائے گی ڈسٹرکٹ وائز، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ 173 ہے، جہاں 178 ہے، جہاں پہ 185 ہے، یہ ساری چیزیں جہاں 190 195 ہے وہ اس کی بھی رپورٹ آتی ہے۔ لیکن میں اپنے مختلف ٹیلی فون کر کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، ناٹ ریلیٹڈ لوگ، کہ آپ جائیں، جس طرح میرا حلقہ ہے، میں وہاں پہ اپنے ورکر کسی کو بھیجتا ہوں کہ آپ رانا ٹاؤن میں جائیں، آپ نارنگ میں جائیں، آپ شہر شیخ پورہ میں جائیں، تو وہاں سے میں پتہ کرتا ہوں، تو چیزیں کافی بہتر ہیں، اور اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں۔ کوئی سٹور آئیں گے تو نیچرلی ان کی پیکنگ، ان کا سلسلہ، ان کے باقی معاملات، رانا صاحب ہمیں کوئی مہنگی چینی خریدنے کا شوق تو نہیں ہے نا کہ ہم بتائیں جی سٹور سے نکلنے کی تصویر تو نہیں بنانی نا ہم نے کہ سٹور سے نکل رہے ہیں اور چینی مہنگی لے لیں، اس طرح تو نہیں رانا صاحب، نہیں مل رہی، لیکن آپ کا خیال ہے کہ مل رہی ہے۔ آپ نہیں جاتے لیکن لوگ تو جاتے ہیں، ایسے نہ بس اس کا یہ معاملہ تبھی طے ہوگا جب میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے مختلف حلقوں میں جاؤں گا، کیمرہ ساتھ رکھ کے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ چینی ہے یا نہیں ہے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ مرشد صاحب کا ماننا ہے کہ حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، اور جو مالکان ہیں مل والے، ان کو کچھ نہ کچھ حدت پہنچ رہی ہے۔ اب وہ حدت میں کتنی شدت ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا، لیکن چینی کی پرائسز جو ہے نا بہت اوپر نیچے ہیں، اور بہت اس کے اوپر پیسہ بن رہا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔